بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے اگر کوئی مسلمان حاضر ہو تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کئی لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے اگر کوئی ایسی ادب ایسا بجا لائے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنا جو منہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کی طرف کرے تو لوگ اس کو بعض اوقات حرام کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، یہاں تک کہ شرک تک لے جاتے ہیں معاذ اللہ کہ ایسا کرنا شرک ہے۔ حالانکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے جو اس سے نیچے ہے شرک و کفر سے اس کو معاف فرما دے گا۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، فصل باندھی ہے، فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ لَازِمٌ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَّتِهِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ وَمُعَامَلَاتِ آلِهِ وَعِتْرَتِهِ وَتَعْظِيمِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابَتِهِ۔ فرماتا ہے جان لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ادب ویسا ہی ہے جیسے آپ کے ظاہری حیات میں تھا۔ آپ کا ذکر ہو، آپ کی سنت کا ذکر ہو، آپ کے اہل بیت کا ذکر ہو، آپ کی آل کا ذکر ہو، آپ کے اصحاب کا ذکر ہو، سب کے ذکر کے وقت ادب بجا لانا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر چند سطروں کے بعد ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ حدثنا ابن حمید قال ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية وذم قوما فقال إن الذين ينادونك الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان له أبو جعفر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ابو جعفر منصور جو کہ اس وقت خلیفہ تھا اس نے مناظرہ کر دیا اور مناظرہ کیا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی مدینہ، عالم مدینہ کے احادیث کے اندر بھی ان کی فضیلت موجود ہے کہ جب لوگ اپنے اونٹوں کو علم دین کی طلب کے لیے تھکا دیں گے ان پر سفر کر کر کے تو مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں گے۔ اس کو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا، اور بعض علماء نے صراحت فرمائی یہاں جو مدینے کا عالم ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہی امام مالک کا واقعہ سنتے ہیں کہ کیا حضور کے روضہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا مانگنا شرک ہے یا امام مالک سکھا رہے ہیں؟ تو جب مناظرہ کیا اس نے تو امام مالک نے فرمایا اپنی آواز نیچی رکھو، کیوں تم اپنے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ تم مسجد میں ہو، اور مسجد کون سی؟ فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد ہے فإن اللہ أدب قوما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو اس کے بارے میں ادب سکھایا ہے۔ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں ایک قوم کی تعریف کی کہ وہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے قریب نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت کی کہ وہ لوگ جو ہے محبوب آپ کو گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں۔ جب اتنی بات کرنی تھی نا تو خلیفہ ابو منصور جو تھا وہ ابو جعفر خاموش ہو گیا،
ठंडा पड़ गया। फिर उसके बाद कहते हैं या अबा अब्दिल्लाह अस्तकबिलुल किबलत व अदउ अम अस्तकबिलु रसूल अल्लाह। ये वो बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खलीफा कहता है अबू अब्दुल्ला कुनियत इमाम मालिक की, मुझे ये बताइए दुआ मांगनी है मैंने, मुंह किबले की तरफ करूं या रसूलुल्लाह की तरफ करूं? ये जो आज लोग कहते हैं जनाब किबला की तरफ मुंह करो, रसूलुल्लाह की तरफ ना करो, किबला इस तरफ है। फ़क़ाला वलिमा तस्रुफु वजहका अन्हु व हुवा वसीलतका व वसीलतु अबीका वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम अलैहिस्सलाम इलल्लाह ताला यौमल क़ियामा। तो इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? इमाम मालिक ने ये नहीं कहा कि क्या तुम मुझसे शिर्क के बारे में सवाल कर रहे हो, ये तो हराम है, ये बिदअत है, नहीं, बल्कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि ए खलीफा, तो अपना चेहरा उस ज़ात से क्यों फेर रहा है जो तुम्हारा भी वसीला है और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है क़यामत के दिन। क़यामत के दिन तुम्हारा भी वसीला है। बल इस्तक़बिलहु वस्तशफ़िअ बिही, बल्कि तुम इन्हीं की तरफ अपने मुंह करके दुआ मांगो और इनसे शिफाअत तलब करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शफी बनाया है। और फरमाया अल्लाह ताला ने वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम। ये मुख्तसर वाक़या मैंने आपके सामने रखा है। तो प्यारे भाइयों, अगर ये करना शिर्क था तो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्यों इसका हुक्म दिया? क्या कोई आज ये जो इसको शिर्क व हराम कहते हैं, कोई एक वाक़या इमाम मालिक का, इमाम आज़म अबू हनीफा का, इमाम शाफी का और बुजुर्गान दीन का बता सकते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ऐसा करना शिर्क है? बल्कि नहीं, कतअन नहीं बता सकते। तो लिहाजा अपने असलाफ के तरीके को मत छोड़िए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महब्बत अपने दिलों में समा कर रखिए और ऐसे लोगों से इज्तनाब कीजिए।